یہ نہیں تھا کہ میں درزی کا بیٹا ہوں، میرا نہیں ہوگا۔ اس میں ایک ہی چیز کام آتا ہے، جو ہے محنت۔ ایک ٹیلر کا بھی بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، یہ ساحل فاروق جو کہ چندرہما پٹن کے رہنے والے، اس نے کر کے دکھایا۔ خوشی پانس اللہ تعالیٰ موج تمس گئی واریاہ سختی تھی تجھے سختی تجھ اس کا کس طرح کا سپورٹ رہا؟ حالانکہ آپ کے فادر صاحب پیشے سے ایک ٹیلر ہے، گھر میں اتنی انکم نہیں تھی، کس طرح کا سپورٹ رہا فیملی کی جانب سے؟ نہیں بولا کہ آپ مجھے 2-4 پیسے کما کے دو، جو کہ میرے ایج کے لڑکے آج کماتے ہیں، گھر والوں کو بھی پالتے ہیں۔ اس نے نہیں بولا، جبکہ گھر میں فائنینشیل کرائسس تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں یاسین گنائی۔ آج کا جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنی لائف میں ڈیموٹیویٹ ہوئے ہیں۔ آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کی سوچ یہ ہے خالی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ آج کا ویڈیو ان لوگوں کے لیے جن کی ابھی بھی یہ سوچ ہے کہ ایک مزدور کا بیٹا ویسا ہی بن سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ہم اس شخصیت سے بات کریں گے جس کے باپ نے مزدوری کر کے، جس کا باپ ٹیلر ہے اور اس کے بیٹے نے کوالیفائی کیا ہے نیٹ۔ ایک ٹیلر کا بھی بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ ساحل، سب سے پہلے خیر مقدم آپ کا کشمیر سے۔ تھینک یو سر۔ تو ویورز ہیں ان کو تھوڑی سی اپنی جنری کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیجیے۔ تھینک یو سر۔ جو پہلی میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی، وہ میں بوائز مڈل اسکول چندرہما میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور وہاں پر جو ہمارے ٹیچرز تھے بہت ہی ہونہار اور بڑے محنت سے ہمیں لگن سے پڑھاتے تھے۔ بعد میں مجھے گوجھ جو لیاقت ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے وہی شفٹ کرنا پڑا، اور وہی اپنی میٹرک تک پڑھائی کی، جہاں میں نے میٹرک اچھے نمبرات سے پاس کیا۔ اور پھر جو میں نے اپنے جو میری دلی خواہش تھی کہ میں MBBS کروں، میں میڈیکل لوں، اور گھر والے بھی مجھے سپورٹ کرنے لگے کہ آپ اسی میں جاؤ، یہ اچھا فیلڈ ہے اور آپ کی ایم بھی یہی ہے۔ پھر میں گیا، میڈیکل سٹریم لی، اور میں نے ایڈمیشن جو کیا ہے وہ کیا تھا بوائز ہائر سیکنڈری گوش بک، اور پیرلیلی میں کوچنگ بھی جا رہا تھا یونائٹڈ اسٹڈی سرکل جو کہ حیدر بیگ میں۔ وہاں پر بھی ہمیں اچھے سے پڑھایا جاتا تھا، جو کہ ہمیں گائیڈنس کرتے تھے اور اچھے لیول سے پڑھاتے تھے۔ ویورز کو میں بتاتا چلوں، ساحل فاروق جو کہ چندرہما کے رہنے والے، اس کا جو باپ ہے وہ پیشے سے ایک ٹیلر ہے، وداؤٹ اینی کوچنگ انہوں نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے۔ ساحل، تھوڑی سی جانکاری دیجیے کس طرح سے آپ نے آپ کو پریپیئر کیا اور اتنے اچھے پوائنٹس حاصل کر کے آپ نے نیٹ کوالیفائی کیا؟ جی، جب میں نے 12th کا ایگزام کلیئر کیا، بعد میں مجھے کوچنگ جانا تھا۔ گھر والوں نے بتایا سری نگر جاؤ، وہاں پر اچھا سے پڑھاتے ہیں، لیکن میں نے نہیں مانا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا میں خود سے گھر سے کچھ کروں گا، میں آن لائن وغیرہ پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی آج اچھا پڑھاتے ہیں، میں وہی سے پریپیئر کروں گا۔ میں یوٹیوب سے پڑھا، اور جو نامی گرامی فزکس والا ہے وہ ایک یوٹیوب چینل اور کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ آن لائن پڑھاتے ہیں، میں نے اسی سے ہی تعلیم حاصل کی، پریپریشن۔ جب آپ نے پہلی بار نیٹ کے لیے ایگزام دیا تھا، ٹائم آپ کا نام نہیں آیا تھا، دوسری بار بھی آپ نے جب دیا اس ٹائم بھی نام نہیں آیا، تیسری بار دیا اس ٹائم بھی نام نہیں آیا، بیٹ ہوئے، ہمت آپ نے ہاری تھی اس ٹائم، تھوڑی سی جانکاری ہماری۔ ڈیموٹیویٹ میں ضرور ہوا تھا، لیکن گھر والوں نے بہت سپورٹ کیا۔ انہوں نے بولا آپ ڈرو مت، یہ جرنی، یہ لائف ہی ایسی ہوتی ہے، اگر آپ کو پہلے سٹیپ میں دھکا لگتا ہے، انشاءاللہ دوسرا سٹیپ اچھا رہتا ہے۔ ایسے مجھے گھر والوں اور جو میرے ویل وشرز ہیں، انہوں نے مجھے اپنے ٹف ٹائمز میں بہت ہی سپورٹ کیا۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے کو ٹف ٹائمز میں سپورٹ کیا اور حوصلہ افزائی کی۔ ویورز کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں، ساحل فاروق نے پہلی بار جب نیٹ کا ایگزام دیا تھا اس ٹائم پہ اس کا نام نہیں آیا تھا، دوسری بار بھی اس کا نام نہیں آیا، جب تیسری بار دیا اس ٹائم بھی نام نہیں آیا، اور جب چوتھی بار دیا اس ٹائم پہ اس کا نام آیا، اور پوائنٹس حاصل کر کے اس نے جو نیٹ کا ایگزام ہے وہ کوالیفائی کیا ہے۔ کس طرح کا فیملی کا کس طرح کا سپورٹ رہا؟ حالانکہ آپ کے فادر صاحب پیشے سے ایک ٹیلر ہے، گھر میں اتنی انکم نہیں تھی، کس طرح کا سپورٹ رہا فیملی کی جانب سے؟ سب سے زیادہ جو سپورٹ مجھے کیا وہ میری فیملی ممبرس نے کیا، سب فیملی ممبرس نے، اور سب سے فیملی ممبرس میں زیادہ فادر نے مجھے سپورٹ کیا۔ اس نے نہیں بولا کہ آپ پہلے اٹیمپٹ میں نہیں ہوا، اس نے نہیں بولا کہ آپ دوسرا کورس کرو یا BSc نرسنگ وغیرہ، اس نے بولا آپ کی دلی چوائس ہے یہ کرنا، آپ کرو۔ اس نے نہیں بولا تو یہ کما کے، تو اس نے بولا آپ کے فادر نے آپ کے گول کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے؟ جی، اس نے ہمیشہ مجھے 100% سپورٹ کیا۔ کب آپ کے دماغ میں آیا آگے جا کے نیٹ کوالیفائی کرنا ہے اور انشاءاللہ آگے جا کر ڈاکٹر بننا ہے؟
बचपन से ही मेरा जो शौक था डॉक्टर बनने का, बचपन से। कभी आपके दिमाग में या मैं एक टेलर का बेटा हूँ, मैं कहाँ डॉक्टर बन सकता हूँ? मुझे पता था जो मेहनत करता है उसको उस मेहनत का फल एक न एक दिन मिल ही जाता है। यही मेरा मोटिव था कि मैं मेहनत करूँगा, मेरा हो जाएगा। मेरा को ये नहीं था कि मैं दर्जी का बेटा हूँ, मेरा नहीं होगा। इसमें एक ही चीज़ काम आता है, जो है मेहनत। मैंने वही पता है, अभी फिज़िक्स वाला जो है बहुत ही नामी ग्रामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैंने उन्हीं से जो नीट के लिए प्रिपेयर किया था, उन्होंने वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। वो जो पढ़ाते थे वो मुझे नोट डाउन करना पड़ता था, और जो वो नोट्स हैं बार बार रिवाइज़ करने पड़ते थे। और जो नीट में मस्ट थिंग है वो है एनसीईआरटी इज़ मस्ट इन नीट। क्या कुछ मैसेज उन लोगों तक आप छोड़ना चाहोगे जिन्होंने हिम्मत हारी हुई है, जो अपनी लाइफ से डिमोटिवेट हुए हैं? ज़्यादातर सुसाइड केसेस देखने को मिल रहे हैं, रीज़न ये होता है कि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। जी, जो ये लाइफ होती है ऐसी चलती है। अगर ये तमन्नाओं पे जो लाइफ है निर्भर होती है, अगर हमें एक स्टेप में नहीं होता, हमें अलाइव रहना पड़ता है। जो कि आपने सुना होगा वो कहावत, जो साइकिल है उसको चलना ही पड़ता है। अगर वो रुक गया वो पलट सकता है। ऐसे ही हमें जब एक बार नहीं होता है, हमें लाइफ में कंटिन्यू करना पड़ता है। हमें लाइफ में आगे की सोचना पड़ता है, ना कि हमें डिमोटिवेट होना है जब हमें पहले या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में किसने सपोर्ट किया, मम्मी या पापा? बहुत सपोर्टिव। मैंने नहीं बोला कि आप मुझे 2-4 पैसे कमा के दो, जो कि मेरे एज के लड़के आज कमाते हैं, घर वालों को भी पालते हैं। उसने नहीं बोला, जबकि घर में फाइनेंशियल क्राइसिस थी। हमें बार, दूसरी बार, तीसरी बार नाम नहीं आया। क्या आपने हिम्मत उस टाइम पे हारी थी? हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होता था, जो कि फिर मुझे घर वाले और रिश्तेदार भी मोटिवेट करते थे। वो बोलते थे कुछ नहीं, दूसरी बार होगा। मैं इस तमन्नाओं पर मैं विश्वास करता। आखिरकार जब आपका नाम आया उस टाइम की थोड़ी सी फीलिंग बताइए। मैं सबसे पहले मैं बहुत रोया। मैं वो हुआ जो कहते हैं खुशी के आंसू मुझे आए, वो बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हुआ उस टाइम, और बहुत ही खुशी हो गई। साहिल साहब के फादर भी हमारे साथ मौजूद है, फारूक साहब, जो कि पेशे से एक टेलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरियो गोड कश्मीर क्राउनच सारी टीम हंद तरफ मुबारकबाद, तहद नचन कोर नीट क्वालिफाई। खैर मुबारक। क्या चोन वन अम सज मेहनत मुतलिक? कर पान मेहनत असल पान, बाज़ाब्त पान कर मेहनत। रात पान, दोस पान असल पान। कहीं तो कोचिंग कर ऑनलाइन पान अत पे गरे, अम कर कहीं कोचिंग वोचिंग। 2-3 लट दितमुत, तम सात गो नाव आमुत कहें। ये अम सुन नाव आव कत खुश गई खुश गई। रोज अमिस असल पे सपोर्ट, मगर अम कर पान मेहनत असल पे। मैसेज चान तरफ बहुत लूकन ये गुजारिश करान, तुम पन पन बचन असल पे, बे दिन ताउन असल पे। खुदा सवाल, तक अकुई लड़का नो तय नीट क्वालिफाई, अम सज माज हज खुशी क्या तम साथ अम सज खुशी अमिस गई खुशी पानस। अल्लाह ताला पता मोज तमिस गई खुशी। प्राउड फील वनकस गसान? अहन मेहनत करो तय सख्ती तुजु सख्ती तुज। कह नफर तम तो यमन मल सोजान मजूर करने, तुह लड़को वन मेन पापन वोन मे जह नीर मेन खतर कमाने खतर, वोन मे खाली कर पन्ने पढ़ाई पे। अहन बिल्कुल बेशक। मे वोन अमिस बह कर पान मेहनत, पार असल पे। कोता भरोसा पे पन्नस लड़कस? गोड खुदा सबस पे, पता अमिस पे मे कश्मीर पूर ठीक पे। चलो शुक्रिया। शुक्रिया। व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ, एक टेलर का भी बेटा डॉक्टर बन सकता है। ये साहिल फारूक, जो कि चंद्रहमा पटन के रहने वाले, इसने करके दिखाया। मजीद अपडेट्स के साथ आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। तब तक आप अपने मेज़बान यासीन गनाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।